السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم بابو تنولی اسلامک اسٹوڈیو سے آپ کے سامنے حاضر ہے بندہ ناچیز ایم بابو تنولی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کائنات، اے رب خالق، ایک رب مالک، تمام جہانوں میں بسنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما اور سب کو آسانی والا رزق عطا فرما۔ ایم بابو تنولی آپ کے لیے ایک نئے اور اہم اور ضروری مسائل لے کر حاضر ہوتا ہے۔ اب یہ مسئلہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا نماز میں آپ ترتیب قرآنی کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پہلے ایک سورت ہے، پہلے سورہ فیل ہے، پھر سورہ قریش ہے، پہلے سورہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کو سورہ فیل کہتے ہیں، دوسری سورہ لیلاف قریش یہ ہے۔ تو اگر آپ ان دونوں کو آگے پیچھے پڑھتے ہیں، پہلے آپ سورہ قریش پڑھتے ہیں اور پھر آپ سورہ فیل پڑھتے ہیں، تو کیا اس طرح نماز ہو جاتی ہے؟ تو مسئلے کو سمجھ لیجئے، مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ یہ سورتوں کی ترتیب یہ قرات کے واجبات میں سے ہے، نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے۔ سورتوں کو ترتیب سے پڑھنا یہ قرات کے واجبات میں سے ہیں، نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے۔ عند الاحناف، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک، امام نعمان جن کا نام ہے نعمان ابن ثابت، ان کے نزدیک، امام ابو حنیفہ کے نزدیک، امام اعظم کے نزدیک، اگر آپ صورتوں کی ترتیب قصداً جان بوجھ کر اس طرح پڑھتے ہیں، آگے پیچھے پڑھتے ہیں، غلط پڑھتے ہیں، تو نماز مکروہ تحریمی ہے۔ بہرحال نماز ہو جائے گی، یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوگی، لیکن نماز مکروہ تحریمی ہے۔ پہلے سورہ فلق پڑھی، پھر سورہ ناس، یہ ترتیب ہے۔ پہلے سورہ قریش پڑھی، پھر سورہ فیل، یعنی ترتیب کو آگے پیچھے کر دیا، تو یہ ہے قصداً، ارادتاً، جان بوجھ کر اس طرح پڑھنا۔ عند الاحناف یہ مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے نماز، لیکن باقی ائمہ کے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی ائمہ کے نزدیک عرب کے اندر، عرب کنٹریز کے اندر جو ائمہ مساجد ہیں وہ اسی طرح پڑھتے ہیں کہ ترتیب کو جو قرآن کے اندر جس ترتیب سے لکھی ہوئی ہیں آگے پیچھے پڑھتے ہیں، اس میں باقی ائمہ کے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ عند الاحناف اگر آپ جان بوجھ کر ارادتاً آپ صورتوں کی ترتیب کو غلط کریں گے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور باقی ائمہ کے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز آپ کی ہو جائے گی لیکن ثواب کے اندر کمی آئے گی۔ عند الاحناف باقی ائمہ کے نزدیک نماز بھی ہو جائے گی، ثواب کے اندر کمی بھی نہیں آئے گی۔ دونوں کے نزدیک یہ مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ احسن اور اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آخر میں اگر آپ نے سورۃ الناس پڑھی، آخری سورت قرآن کی، اب آپ نے کیا کرنا ہے، پھر اگر آپ نے پڑھ لی الف لام میم، تو اس طرح پڑھنا جائز ہے، اس میں مکروہ تحریمی نہیں ہوتا۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، خود بھی سمجھیے، دوسروں کو بھی پہنچائیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہوئی ہو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، بیل آئیکن والے بٹن کو دبائیے۔ السلام علیکم۔